ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہمارا موضوع اسلام میں ولایت ہے۔ اسلام میں ولایت کی حیثیت جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، 55۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے، اور اس کا رسول تمہارا حاکم ہے اور سرپرست ہے، اور وہ مومنین ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے پابندی کے ساتھ نماز قائم کی اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں ہر روز ترجمہ اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ نیا مجمع آتا ہے اور نہیں آتا ہے تو بات کو دہرا دی جائے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کی راہ میں ہمیں کچھ دے دو۔ جب کسی نے کچھ نہ دیا تو پھر اللہ کے ولی نے رکوع کے عالم میں اپنی انگلی کا اشارہ کیا، اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ انگوٹھی دے دی گئی اور ادھر انگوٹھی دی گئی، ادھر سے جبریل چلے اور یہ آیت لے کر کے آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا کس نے یہ کام انجام دیا ہے؟ کون وہ مومن ہے جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے؟ تو سارا کا سارا مجمع خاموش رہا۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہو کہتے کہ مولا ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کہا تاج انما تاج ولایت علی تم کو مبارک ہو۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مختصر سی داستان میں ہر روز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ موضوع اسلام میں ولایت کی حیثیت آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ہر روز ذکر کیا جاتا ہے مولا علی کی ولایت کے سلسلے میں، اور میں نے کسی مجلس میں بلکہ کل بھی شاید ذکر کیا تھا کہ ولایت کے ترجمے کو علامہ مجلسی نے جلال العیون میں لکھا ہوا ہے کہ ولایت کا مطلب پوری اس کون و مکان میں اس پوری کائنات پر گواہ بننا۔ کوئی بھی انسان نہیں ہے دعویٰ کر سکتا ہے، صرف اور صرف چہاردہ معصومین کی پنجتن پاک کی ہستیاں کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کا نور تھا اور ہمارا نور تھا، ہم اس کائنات کی تخلیق پر، اس کی پیدائش پر گواہ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے اب اس حدیث کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کا انتظار آپ روزانہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے وعدے کے لحاظ سے توجہ فرمائیے گا۔ آج کی بھی حدیث بڑی اہم ہے، حدیثیں ساری اچھی ہیں، توجہ فرمائیے گا کہ جس رات پیغمبر اسلام معراج میں گئے، جس رات پیغمبر اسلام معراج میں گئے، 15ویں پارے میں معراج کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ خدا جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے، الی مسجد الاقصی، مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، لے گیا۔ اب اس کے بعد اس کا تذکرہ آپ علماء سے، بزرگوں سے سنا کرتے ہیں، اور دنیا کا سارا مسلمان جو ہے وہ خاص طور سے برادران اہل سنت معراج کی بڑی اہمیت مانتے ہیں اور 27 رجب کی اس کی محفلیں کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات جو بتانے کی ہے کہ کچھ مسلمان، بہت ہی معمولی طبقہ، بڑی توجہ سے سنیے گا تب اس حدیث کی حیثیت آپ کو پتہ چلے گی۔ کچھ مسلمانوں نے اس واقعے کو توڑ مروڑ کر کے بیان کرنا چاہا، معراج کے واقعے کو توڑ مروڑ کر کے بیان کرنا چاہا۔ کیوں؟ کہا کہ رسول اللہ روحانی معراج ہوئی تھی، جسم سے نہیں گئے تھے۔ یا مثلا جیسا کہ میں نے سنا کہ ایک فرقہ اور بھی لاہور میں جو جس کا نام اپنے آقا کے نام پہ ہے، ہم ممبر سے لینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ بالکل ٹوٹل منکر ہیں معراج کے، کہ یہ معراج کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جو مسلمان معراج کو یقین رکھتا ہے اس کے لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور سے ہم اور آپ تو یقین ہی کرتے ہیں، ہم لوگ اس لیے کہ بہت سی باتیں معراج کے ضمن میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سمجھ بوجھ کر، لفظ توجہ فرمائیے گا، جو لوگ سمجھ بوجھ کر معراج کا انکار کرتے ہیں، یا معراج کے روحانی ہونے کا انکار کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ایک انسان جائے
اور چلا جائے اور آسمانوں کا سفر کرے اور عرش پہ جائے اور سدرۃ المنتہا پہ جائے اور وہاں پر جبریل جائیں اور اس کے بعد جبریل کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، پھر رسول اللہ آگے چلے جائیں اور جوتیاں بھی آپ کے ساتھ میں ہوں اور قاب قوسین کی منزل پر پہنچ جائیں اور پھر واپس آئیں، ایسے عالم میں واپس آئیں کہ بستر گرم رہے، دروازے کی زنجیر ہلتی رہے، یہ اتنی چند سیکنڈوں کے اندر کیسے ہو گیا؟ یہ صرف اس کو توڑ مروڑ کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اور آج کی ترقی یافتہ دور میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں معراج کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر، لیکن صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی دشمنی اہل بیت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جہاں پر ایک طرف ایک مسلمانوں کا طبقہ رسول اللہ کے معراج کا قائل ہے، وہاں پر دوسرا طبقہ رسول اللہ کے معراج کو توڑ مروڑ کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی اصل میں فضیلت علی ابن ابی طالب تھی۔ توجہ رکھیے گا، جو آج کی حدیث معراج والی ہے کہ اس میں بھی فضیلت علی ابن ابی طالب تھی، اس میں بھی فضیلت فاطمہ زہرا تھی اور اس میں بھی اہل بیت کے فضائل تھے۔ اس وجہ سے معراج کے واقعے کو توڑ مروڑ کو بیان کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت چوتھے آسمان پر پہنچے، اگر آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں اور توجہ رکھتے ہیں تو معراج کے واقعے سنیے، حدیث کو بعد میں بیان کروں گا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے اور ایک مرتبہ جبریل ساتھ میں ہیں، ادھر سے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور کچھ ملائکہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو میں بہت قریب گیا، قریب جا کر کے میں نے دیکھا تو جبریل سے ہم نے کہا، جبریل یہ علی ہم سے پہلے کیسے آ گئے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو یہ حدیث جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں تب آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ آپ توجہ سے نہیں سنیں گے۔ کیوں لوگوں نے معراج سے انکار کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت علی اس میں تھی، اس لیے کہ فضیلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی چوتھے آسمان پر پہنچے اور ایک شخص کو دیکھا اور کچھ لوگ اس کے چکر لگا رہے ہیں، اب اس کے بعد سے پوچھا کہ وہی علی ہم سے پہلے کیسے؟ تو اس کے بعد سے حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ جب سے آپ کا نور آسمانوں پہ تھا تو عرش والے کروبیاں آپ کی اور علی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا نور منتقل ہو کر کے حضرت عبد المطلب کے سلم میں چلا گیا اور دنیا میں چلا گیا تو آسمان والوں نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ اے میرے پروردگار، ہم جس کی زیارت کیا کرتے تھے ان لوگوں کو نور کو تو نے زمین میں منتقل کر دیا، تو اب ہم کیسے زیارت کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ملک کو علی کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سارے فرشتے آ کے اس کی زیارت کریں اور سارا ثواب شیعان اہل بیت کو ملے۔ اصل میں معراج میں یہ واقعہ تھا، اب یہ واقعہ بیان نہ کیا جائے اس لیے معراج کا انکار کر دو۔ یا مثال کے طور سے جب آگے بڑھے تھے تو آپ کو ایک سیب دیا گیا تھا، سنا ہے نا واقعہ، رسول اللہ کو ایک سیب دیا گیا تھا اور وہ سیب کیا تھا؟ یہ تحفے میں سیب ہے، یا رسول اللہ آپ کھائیے، اس سے وجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھ دیجئے آپ پہ۔ واقعات بہت ہیں معراج کے، واقعات بہت معراج کے، میں صرف سبب بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے معراج کے واقعے کو کیوں توڑ مروڑ کر کے بیان کیا، معراج کے واقعے کو کیوں ختم کیا۔ اب ایک جملہ آخر میں کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد آگے نکل گئے، بہت سے واقعات درمیان کے جو میں چھوڑ رہا ہوں، اور جب قاب قوسین پر پہنچے ہیں، یعنی دو کمانوں کا فاصلہ، اللہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہر جگہ، لیکن وہ عظمتوں کے اعتبار سے ہے۔ تو ایک مرتبہ سورہ نجم کی آیت ہے، اوحا ما اوحا۔ اگر آپ نے یہ علمی بات ہے تھوڑی سی ہمارے بزرگ ساتھ دے ہمارا تو شاید بات واضح ہو جائے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کے واقعے کا انکار کیوں کیا ہے، معراج کے واقعے کو توڑ مروڑ کر کے کیوں بیان کیا ہے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد سورہ والنجم کی آیت ہے، اوحا ما اوحا، میم الف، بس اسی کو بتانا ہے۔ میم الف کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو، مثلا میں ابھی بچے سے کہوں کہ بھیا وہ کپڑا لیا جو کمرے میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، تو اس بچے نے دیکھا وہ جو، مجمع کو سمجھانے کے لیے صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں۔ سورہ والنجم کی آیت ہے، اوحا ما اوحا، رسول پر وحی ہوئی وہ جو۔ اگر آپ نے سن لیا تو سمجھ میں بات آئے گی معراج کے واقعے کا کیوں انکار کیا گیا ہے، معراج کے واقعے کو توڑ مروڑ کر کیوں بیان کیا گیا۔ صرف پیغمبر اسلام کا سفر نہیں تھا، اس میں بہت سی دنیا کی ساری باتیں تھیں، اسلام کے سارے مسائل تھے۔ اوحا ما اوحا،
اشاروں میں بات ہو گئی رب میں اور رسول میں. اوحا ما اوحا، وحی کی گئی وہ جو یہ پورے 23 سال تک پیغمبر اسلام کی زندگی میں لفظ ماں کی تشریح نہیں ہو سکی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اور میں اب حدیث سنا لوں. اوحا ما اوحا، اے رسول وہ جو وحی ہوئی، وہ یعنی جو 23 سال تک آخر عمر تک اس ماں کی تشریح نہیں ہو سکی. ماں کی میم الف ماں یعنی وہ اور جو. لیکن جب پیغمبر اسلام غدیر میں آنے لگے، راستہ بٹنے لگا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگ جانے لگے. ایک بیت جبریل آئے، بلغ ما انزل الیک، رسول وہ پہنچا دو جو. تو اب یہ معراج میں بات ہوئی تھی حبیب اور محبوب کے درمیان، کسی کو پتا نہیں تھا، ایک راز کی بات تھی معراج کے اندر. معراج میں جا کر کے کعبہ قوسین پہ رب میں عبد و معبود میں بات ہو گئی تھی کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، میرا موضوع ولایت چل رہا ہے، علی کی امامت کا اعلان کرنا تھا، علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا. جب رسول واپس ہو رہے تھے، راستے بٹ رہے تھے، اب یہ بات ختم ہو رہی تھی، اب رسول جانے والے تھے اس دنیا سے، اس لیے اس لفظ ماں کی تشریح اور تفسیر ہونی تھی. اس لیے کہا بلال اذان دے دو، بلغ ما انزل الیک، اے رسول اس کو پہنچا دو جو شب معراج بات ہوئی ہے، علی کا اعلان کر دو. یہ ہے صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. تو معراج کے واقعے کا انکار اس وجہ سے ہوا، یا معراج کے واقعے کو اس لیے کہ چونکہ اس میں فضیلت مولا کائنات ہے، فضیلت اہل بیت ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل. اب توجہ فرمائیے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، ثم من السماء الی سدرۃ المنتہا، اور پھر آسمانوں سے آسمانوں پر جب ساتوں آسمان ختم ہو گئے تو سدرۃ المنتہا پہ لے گئے. بچوں کو سمجھانے کے لیے، بڑے اور بزرگ تو جانتے ہیں سدرۃ المنتہا ایسی جگہ ہے کہ اب وہ آخری منزل تھی جبریل جیسے سید الملائکہ کے لیے، کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اس سے بھی آگے ہم بڑھیں تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے. تو پھر وہاں سے آپ خود تنہا گئے تھے. تو آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا تک جبریل ساتھ تھے، تو آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف گئے. وقفت بین ربی عز وجل، ہم آگے بڑھ گئے اور رب کے سامنے کھڑے ہو گئے. فقال لی یا محمد، تو رب نے ہم سے خطاب کر کے کہا اے محمد، پیغمبر کا نام ہے، صلوات پڑھ دیجیے. قلت لبیک و سعدیک، جس وقت رب نے ہم سے کہا اے رسول، تو ہم نے کہا لبیک یا الہی، کیا بات ہے، لبیک و سعدیک، میں آ گیا تیری بارگاہ میں. تو اللہ کہتا ہے پیغمبر سے قد بلوت خلقی، اے پیغمبر آپ نے کسی کا اپنی امت میں امتحان لیا یا نہیں لیا؟ فَأَيُّمْ رَائِتَ أَتْوَعَ لَكَ، تو تمہاری امت میں سب سے زیادہ اطاعت گزار، تمہارا فرما بردار، تمہارا تابعدار کون ہے؟ کسی کا تم نے امتحان لیا، کسی کی آزمائش کی؟ قال قلت، تو پیغمبر نے کہا کہ یا رب علی، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم نے علی کی آزمائش کی ہے، ہم نے علی کا امتحان لیا ہے، وہ بہت زیادہ فرما بردار اور تابعدار ہے. قال صدقت یا محمد، تو اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ سچ کہہ رہے ہیں. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ سے سنیے گا. فہل اتخذت لنفسک خلیفۃ یؤدی عنک، تو جب اللہ نے پوچھا کہ اے پیغمبر آپ نے اپنی امت میں امتحان لیا ہے، کون آپ کا سب سے زیادہ اطاعت گزار اور فرما بردار اور تابعدار ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا میں نے سب کا امتحان لیا، تابعدار ہے، فرما بردار. آپ کو یاد ہے نا کل میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا ذوالعشیرہ کے واقعے کو، رسول اللہ نے کہا تھا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ یاد ہے نا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ کسی نے جواب نہیں دیا تھا علاوہ علی کے. یاد ہے نا آپ کو؟ واقعات آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہیں. تو اب یہاں پر رسول اسلام جب گئے ہیں معراج میں تو کہا کہ ہم نے علی کا امتحان لیا ہے، وہ سب سے زیادہ امت میں فرما بردار اور تابعدار ہیں. تو اب سنیے رب کا کلام، فَهَلِ اتَّخَذْتَ لِنَفْسِكَ خَلِيفَةً يُعَدِّي عَنْكَ، تو کیا تم نے کسی کو یا علی کو جب تم نے آزما لیا ہے تو تم نے اپنا خلیفہ ان کو بنایا یا نہیں بنایا؟ دیکھیے کہا یہ جا رہا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنا خلیفہ کسی کو بنائے نہیں. معراج کے واقعے میں یہ مل رہا ہے